اور پسند کی شادی کے بارے میں ذرا فرمائیے گا. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات اس پر فیس کرنی پڑتی ہیں، خاص طور پر نکاح کے بارے میں، جس طرح میں نے عرض کیا شروع میں کہ ایک بڑا مشکل سا بنا دیا گیا نکاح کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب، بنیادی جو آپ نے ابتدا میں اپنے انٹرو میں بات کی ہے کہ بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ہمیں شادی کی فکر پڑ جاتی ہے. جی، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن اگر شادی کی فکر سے زیادہ شادی کی جو ضروریات ہیں اور اس میٹریمونیل لائف کی جو بیسک نیڈز ہیں، اگر پیرنٹس اس کی فکر کریں تو روئے زمین پر کوئی شادی نہ تو مشکل ہو اور نہ شادی ہونے کے بعد جو ہے دونوں خاندانوں کی طرف کو پریشانی کا سلسلہ بن سکے. جس طرح آپ نے جس اشارہ فرمایا کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، نکاح بیسیکلی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور یہ سوشل کانٹریکٹ میں اس میں کچھ مالک تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسانیوں کے لیے کچھ ذمہ داریوں کا پہلے سے تعین کر دیا ہے، اور یہ تعین اس طرح سے کیا ہے کہ دونوں کی فزیکل، کوگنیٹو، مینٹل اور ایموشنل میک اپ کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا، مالک نے جس نے آپ نے مجھے اور ہماری خواتین کو جس مالک نے تخلیق فرمایا ہے، اس کی تخلیق کے پیچھے جو ہے بہت سارے عوامل موجود ہیں. اب یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ ہم نے اس بچے اور اس بچی کے درمیان نہیں ہے، بیسیکلی یہ دو خاندانوں کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. اور وہ کیا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بساط، اپنی سمجھ اور شعور کے مطابق اس ایگریمنٹ، اس بڑے پروجیکٹ کے لیے ہم نے اپنے بچے کو تیار کر لیا ہے. فزک اس کو اللہ نے عطا کی ہے، ایموشن مالک نے عطا کیے تھے، اور ہم نے اس کے انٹلیکٹ کو گرو کر دیا ہے اور ایموشنز کو خاص ڈائمینشن اور ڈائریکشن اس کو ڈھال دیا ہے. اب اس کی جو ایتھیکل گراؤنڈز ہیں، اخلاقی قدریں جو ہیں، وہ اس قابل ہو چکی ہیں کہ وہ جسم کے اندر موجود جتنے سافٹ ویئرز ہیں وہ اس کانٹریکٹ کو سمجھنے اور آگے چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. اس بات کی گارنٹی اور ایشورنس دیتے ہیں کون؟ پیرنٹس لڑکے کی طرف سے. ٹھیک ہے. پھر لڑکی کی طرف سے والدین اس بات کی ایشورنس دیتے ہیں کہ اس فزیک کے اندر جو ہے جتنا سافٹ ویئر، جتنا بھی ٹیلنٹ رکھا گیا تھا، ہم نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق اس کو اس بڑے پروجیکٹ کے لیے جب ہم ایگریمنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں، وی ہیو پریپیئرڈ ہر فار دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. اب اس کے بعد وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، اور کانٹریکٹ سائن ہونے کا مراد یہ ہے کہ نکاح ہو گیا. اب انہوں نے دونوں نے مل کر ایک بہت بڑے پروجیکٹ کو آگے لے کر چلنا. وہ پروجیکٹ کیا ہے کہ تخلیق کی صلاحیت جو ہے وہ اللہ رب العزت، وہ رب ہے، وہ خالق ہے. اس نے مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اس نے مخلوق کو آگے بڑھانے کا ایک پروسیس جو ہے وہ انسان کو ودیت کر دیا ہے. اب آپ اللہ کے اس کام کی پروسیڈنگ کو آگے بڑھانے میں اس کے نظام کا حصہ بن رہے ہیں سر. اور اس کو سوچ کے ایک دفعہ نا پورے جسم میں بندے کا ایک جوجرے سی آتی ہے، سینسیشن آتی ہے کہ یا اللہ تیرے کام کے اندر اب یہ تیری مخلوق شامل ہونے جا رہی ہے. کسی نے بہت خوبصورت بات کی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی وہ بات. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک نئے بچے کی پیدائش کے اوپر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ابھی اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہوا. سبحان اللہ. نئے بچے کا نئے مخلوق کا آنا اس مطلب اللہ اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہوا. اب دیکھیں کہ یہاں دونوں کو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں. لڑکے کے ذمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے اس کی سیکیورٹی کا فزیکل، مینٹل اور تمام سیکیورٹی جو ہے یہ مرد کی ذمہ داری میں رکھ دی گئی ہے. اور معاش جو ہے یہ مرد کے ذمہ دونوں فزیکلی اور مینٹلی یہ ہارڈ کام ہے. اس میں آپ کے ایموشنز کی کئی دفعہ تضحیق ہوتی ہے، کئی دفعہ ایموشنلی آپ ڈس انٹیگریٹ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کبھی بنایا مالک نے آپ کو کبھی بھی کہ آپ ان چیزوں کو فیس کرنے کا نیچرل ٹیلنٹ رکھتے ہیں. اور اسی طرح دو ذمہ داری، ابتدائی دو ذمہ داریاں خاتون کے ذمہ کی کہ وہ کمزور نہیں ہے سر، وہ نازک ہے. اور جتنی نازک چیز ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک کیک بنایا ہے فریش کریم، اس کی لاگت جو ہے 1500 1200 2000 اس کی لاگت ہوتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے 4 ساڑھے 4 5 لاکھ روپے کی فریج آپ کو ارینج کرنی پڑتی ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئس کریم بس جاتی ہے سر. ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنی نازک ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی کیا ہے وہ نازک ہے اور ڈیلیکیٹڈ قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں. 2 رسپانسبلٹیز کے ظاہر ایک یہ ہے کہ اس نے آپ کی عزت اور توقیر کی حفاظت کرنی ہے. اور عزت توقیر بڑی نازک سی چیز ہے. once it is spoiled it never can be retained.
اور اس کی حفاظت مرد کے لیے، اس کی حفاظت عورت کی ذمہ داری رکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کتنی ڈیلیکیٹ ہوئے گی اس چیز کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے نسل کو جو آگے چلانا ہے، اس کی تربیت اور تعلیم کی ذمہ داری، اگین یہ عورت کی ذمہ داری. اور تعلیم اور تربیت کرنے کے لیے انتہائی کول مائنڈ، فریش فیس اور بڑا خوبصورت قسم کا انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہے. اب ذرا اس کی ذمہ داریوں کا ایک لمحے کے لیے احساس کیجئے تو ونس یو ول شیورڈ. اور اگر مرد کی ذمہ داریوں کو اس تپتی دھوپ کے اندر اور ان نامساعد حالات کو دیکھیں تو جسم اس کا بھی کانپ اٹھتا ہے. اب ان دو ذمہ داریوں کے ساتھ، ان دو باڈی میک اپ کے ساتھ، دو سائیکولوجیکل میک اپ کے ساتھ ہم ایک سوشل ایگریمنٹ کرتے ہیں. اب اس ایگریمنٹ کے لیے اگر ہم نے بچے اور بچی کو تیار نہیں کیا تو اس کے آگے سوائے ڈیزاسٹر کے ٹھیک ہے ہی کچھ نہیں. بہت اہم بات. جی جی. اس میں آگے ہم جو بات ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہم نے نکاح کو مشکل کیوں بنایا ہے. نکاح کو ہم نے جو ہے اس پرپس کے لیے بہت کم کیا جا رہا ہے. اب ہم کچھ مالی اور معاشی اور معاشرتی بینیفٹس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ان رشتوں کو نبھانے کے لیے. یہ رشتہ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ رشتہ کریں، وہاں سے یہ مالی بینیفٹ حاصل ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ ایسا لڑکا چاہیے جو یہ چیزیں ہمیں کر سکے. اس طرح بنیادی مقصد سے ہٹ کر ہم نے مادیت کو کیا کر دیا، ٹاپ پرائیورٹائز کر دیا ہے. اس طرح نکاح جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے اور اس کے برعکس جو برائیاں ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں.